वेलकम बैक। मीर सादिक संजरानी 48 वोट हासिल करके दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। उनके मुखालिफ पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट जबकि उनके 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हलफ उठा लिया है। ऐवान में इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए पोलिंग का अमल जारी है। डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी हुकूमत जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीडीएम के उम्मीदवार हैं। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। सादिक संजरानी 48 वोटों के साथ चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। दूसरी मुद्दत के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुंतखब कर लिए गए और पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट पड़े जबकि उनके 7 वोट मुस्तरद हो गए, जिसके बाद सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हलफ लिया और अपना ओहदे का हलफ उठाने के बाद अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए पोलिंग का अमल शुरू करवा चुके हैं और इसके आगाज़ में बाकायदा तौर पर हिदायत दी गई कि किस तरीके से वोट कास्ट करना होगा और इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज़ अब्दुल माजिद से। जी हाफिज़। जी हाफिज़। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद अब जो दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इस वक्त तकरीबन 45 के करीब सेनेटर जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए वोट कास्ट कर चुके हैं। ये जो मुकाबला है ये भी बहुत सख्त हो गया अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी के दरमियान। अब देखना ये है कि इसकी क्या सूरत हाल निकलती है। बहरहाल जो सूरत हाल चेयरमैन सेनेट के हवाले से वो अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक चेयरमैन सेनेट तो जो है जीत गए हैं। हलफ उठा के दोबारा वो जो इलेक्शन है डिप्टी चेयरमैन का वो भी करवा रहे हैं। ताहम मीर सादिक संजरानी 48 वोट हासिल करके दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। उनके मुखालिफ पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट लिए जबकि उनके 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हलफ उठा लिया है। ऐवान में इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी हुकूमत जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीडीएम के उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी 48 वोट हासिल करके दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त हो गई है। उन्होंने 42 वोट लिए जबकि उनके 7 वोट को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया था। सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट का ओहदे का हलफ उठा लिया जिसके बाद उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग के अमल का आगाज़ किया। ऐवान में इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई है। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। अपडेट करते चलें आपको कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी हुकूमत के नुमाइंदे हैं जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीडीएम के उम्मीदवार हैं। डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग का अमल ख़त्म हो गया है और अब गिनती की जा रही है वोटों की। अब से कुछ देर बाद ये बात भी सामने आ जाएगी कि डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जीते हैं या मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। सेनेट के इंतखाबात अहम मौका पाकिस्तान की तारीख का। आज एक मरतबा फिर मीर सादिक संजरानी दूसरी मरतबा चेयरमैन सेनेट की जो है वो सेशन के लिए मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को इस मरतबा हरा दिया है। 42 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी ने लिए जबकि सादिक संजरानी 48 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। मुसलसल दूसरी मरतबा वो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हलफ उठाया और इसके बाद उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए पोलिंग के अमल का आगाज़ किया। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन के लिए आमने सामने हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीडीएम के उम्मीदवार हैं जबकि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को हुकूमत ने नामजद किया है। इसी का अमल जारी है। सेनेट से ये बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं जहां गिनती का अमल किया जा रहा है और इस वक्त पूरी कौम इस नतीजे की भी मुंतज़िर है कि डिप्टी चेयरमैन कौन मुंतखब होगा। बड़ा मुकाबला है। पहले मुकाबले में चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं हुकूमत की तरफ से सादिक संजरानी और इस वक्त JUIFA के अब्दुल गफूर हैदरी जिन्हें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इस वक्त हिमायत हासिल है। अपोजिशन के नुमाइंदगी कर रहे हैं अब्दुल गफूर हैदरी जो कि
ڈپٹی چیئرمین کے لیے اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے نمائندے مرزا محمد آفریدی سے. بڑا مقابلہ ہے اور پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے. اب سے کچھ ہی دیر میں اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا کہ ڈپٹی چیئرمین اب کون ہوگا سینٹ کے لیے اگلے سیشن کے لیے, جو کہ ہوگا اگلے 3 سال کے لیے, اور ایک مرتبہ پھر انتخابات ہوں گے. میر صادق سنجرانی نے 48 ووٹ حاصل کیے اور ایک مرتبہ پھر وہ دوسری مدت کے لیے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے, اور پی ڈی ایم کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی ان سے ہار گئے. انہوں نے 42 ووٹ لیے, جبکہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ہیں, جس کے بعد پاکستان چیئرمین کر لیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم کے جو رہنما تھے انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط طریقے سے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اور مسترد شدہ ووٹوں کے اس فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یوسف رضا گیلانی ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے, لیکن غلط طریقے سے ووٹوں کو مسترد کیا گیا اور پھر ان کو اس عہدے کے لیے نامزدگی میں مسائل کا سامنا ہوا, اور صادق سنجرانی کو غلط طریقے سے انہوں نے کامیاب کیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ میر صادق سنجرانی دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں, اور اس وقت ڈیپٹی چیئرمین کے لیے مرزا محمد آفریدی اور مولانا عبدالغفور حیدری کے درمیان مقابلہ ہے. گنتی کا عمل ختم ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. گنتی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کا مقابلہ, عبدالغفور حیدری اور مرزا محمد آفریدی مد مقابل. ووٹوں کی گنتی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے, اور اس وقت جو مناظر ہمیں اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ نتیجہ اب سے کچھ ہی دیر میں سامنے آنے والا ہے. ڈیپٹی چیئرمین کا بھی ووٹوں کا عمل مکمل ہو گیا ہے گنتی کا, اور اب اناؤنسمنٹ کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتی ہے کہ ڈیپٹی چیئرمین آخر کون منتخب ہوا ہے. غفور حیدری اور مرزا محمد آفریدی کے درمیان مقابلہ. حکومت اور متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم مرزا محمد آفریدی اور غفور حیدری اس وقت ڈیپٹی چیئرمین کے لیے سینٹ کے ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب لڑ رہے ہیں. ووٹوں کی گنتی کا عمل تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا کہ ڈیپٹی چیئرمین کون منتخب ہوتا ہے. چیئرمین کی سیٹ پر حکومتی ترجمان اس وقت براجمان ہیں, جبکہ ڈیپٹی چیئرمین کے لیے مرزا محمد آفریدی اور مولانا عبدالغفور حیدری آمنے سامنے ہیں. اور یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرزا محمد آفریدی یہ مقابلہ بھی جیت گئے ہیں. حکومت کے دوسرے نمائندے بھی ڈیپٹی چیئرمین کے لیے جیت گئے ہیں. مرزا محمد آفریدی نے عبدالغفور حیدری کو مات دے دی ہے. ایک مرتبہ پھر یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا محمد آفریدی اور عبدالغفور حیدری کے درمیان مقابلہ تھا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, جس کے اندر مرزا محمد آفریدی حکومتی امیدوار جیت گئے ہیں. انہوں نے عبدالغفور حیدری کو شکست دے دی ہے, اور چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین دونوں کے لیے اس وقت حکومتی امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, مرزا محمد آفریدی جنہوں نے عبدالغفور حیدری کو مات دے دی ہے, اور اب وہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے. ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد اب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے, اور اطلاعات کے مطابق مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کے امیدوار نے میدان مار لیا ہے. چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ دونوں کے لیے حکومت نے مشترکہ پی ڈی ایم کے امیدواروں کو شکست دے دی ہے. یوسف رضا گیلانی اور عبدالغفور حیدری دونوں ہی یہ مقابلہ ہار گئے, اور حکومت یہ مقابلہ جیت چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے متحدہ اپوزیشن کو دونوں سیٹوں پر ہرا دیا ہے. مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. اہم مورکہ, بڑا مورکہ جس کا انتظار تھا, اور فیصلہ سامنے آ گیا ہے. مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. اس سے قبل میر صادق سنجرانی نے 48 ووٹ حاصل کر کے دوسری مدت کے لیے سینٹ کی سیٹ سنبھالی. ان کے مخالف امیدوار سید یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ لے سکے, جبکہ ان کے 7 ووٹ مسترد ہوئے.
اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومتی امیدوار محمد علی آفریدی مرزا محمد آفریدی یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. عبدالغفور حیدری پی ڈی ایم کے امیدوار اس مقابلے میں شکست کھا گئے ہیں اور اس طرح مرزا محمد آفریدی اس ٹرم کے لیے سینٹ کے ڈیپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار محمد علی آفریدی جنہوں نے میدان مار لیا ہے عبدالغفور حیدری کو شکست دی ہے اور دونوں اہم سیٹوں کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد ہو گئے ہیں اور منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اب یہ میدان مار لیا ہے. ووٹنگ کا عمل اس وقت سینٹ کے مناظر آپ کے سامنے. محمد علی آفریدی اب نئے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہوں گے. مولانا عبدالغفور حیدری کو شکست ہو گئی ہے. اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں سینٹ کا ایوان بڑا مارکا اور پی ٹی آئی کے دونوں امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں. چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے لیے دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لے اڑی ہے اور پی ڈی ایم کو دونوں سیٹوں پر شکست. Votes which are total number of the vote casted 98, number of valid votes 98, number of rejected vote کوئی نہیں. Senator Maulana Abdul Ghafoor Edri received 44 votes. Senator Mirza Muhammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Muhammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. جی سینیٹر مرزا محمد آفریدی صاحب تشریف لائیں ووٹ اٹھائیں. جی سینیٹر مرزا صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرزا محمد آفریدی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بحیثیت چیئرمین سینٹ کام کرنے کو کہا جائے گا میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. بہت مبارک ہو آپ.
जी announcement सुन लें. Before we conclude today's sitting, I would like to draw your attention to Rule 15 and 16 of the Senate rules regarding independent members and declaration of the leader of the opposition. As per these rules, an independent member, including a member from FATA, may exercise his option to join the Treasury or opposition benches, as the case may be, within 7 days from today, and shall inform Secretary Senate in writing. Furthermore, members in opposition, including independent members who support the opposition benches, will submit names for the leader of the opposition to the chairman, who shall declare a member as a leader of the opposition, who enjoys the support of the majority of the member in the opposition to the government. It is pertinent to mention that an independent member, including a member from FATA, who has not given his option to join the opposition benches, shall not be eligible to support any member for the office of the leader of the opposition. Letters are being dispatched in this regard to independent members and members belonging to opposition benches, copies of which has also been placed on the table. Prorogation order. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 12th March 2021. Dr. Arif Alvi, President.